بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کو اس نے ایک بار پھر رمضان کا متبرک اور مقدس مہینہ عطا کیا ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں نوافل ادا کیے اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے فرض ادا کیا اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا. اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اکرم نے فرمایا کہ جس نے نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ تمام معاف کر دیے جائیں گے. رسول اکرم نے یہ بھی کہا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ہمارا زیادہ وقت نمازوں میں، نوافل میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، غریب اور نادار لوگوں کی مدد میں اور خبرگیری میں جانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے خواتین حضرات کہ ہماری زندگی مختلف ٹائم ویسٹرس میں پھنسی ہوئی ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن میں ہمارا وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں آج یہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر ٹی وی پر سسپینس سے بھری ہوئی بریکنگ نیوز آتی ہیں، ہم ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور سسپینس کی خبروں میں ریپیٹیشن بھی چل رہا ہوتا ہے. پھر ہم ایک چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر دوسرے چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان میں ریپیٹیشن چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا کافی وقت اس میں لگ جاتا ہے. اور خبر ایک مختصر سی ہوتی ہے جس کو انہوں نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہوتا ہے، اور ہمارا وقت کافی لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے واٹس ایپ ہماری زندگی میں اس کا اہم پارٹ ہو گیا ہے. بلا شبہ یہ ایک اہم ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا، اس کے بڑے فائدے ہیں. لیکن آج کل معاملہ یہ ہے کہ زیادہ تر ویڈیوز لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان ویڈیوز کو اوپن کریں اور ان کو دیکھیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے پاس جتنے کانٹیکٹس ہیں اور ان سب کے ساتھ آپ ساری ویڈیوز دیکھنا شروع کریں تو اندازہ لگائیں کتنا وقت آپ کا لگ جائے گا اس میں. اور یہ بھی بات ہے کہ زیادہ تر ویڈیوز ان میں ریپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے. ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو آپ نے دیکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ فارورڈ میسیجز چل رہے ہوتے ہیں، اور فارورڈ کرنے والے ساتھ میں یہ بھی کر دیتے ہیں کہ فارورڈ اٹ ایز ریسیوڈ، یعنی انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے اس میسیج کو اور آگے فارورڈ کر دیا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کوئی انفارمیشن جو انہیں نیٹ پر دیکھی ہے، کسی بک میں دیکھی ہے، کسی رپورٹ میں دیکھی ہے، کسی اور آرٹیکل میں دیکھی ہے، اس کو ریڈنگ کے بعد اس کا لنک واٹس ایپ پر بھیج دیتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھنا شروع کریں یا سارا اس کو یوٹیلائز کریں تو کتنا وقت لگ جائے گا. اور اسی طریقے سے بعض اوقات واٹس ایپ پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے، آپ نے کچھ کہا، دوسرے نے کوئی جواب دیا، پھر کسی نے کچھ کہا، پھر جواب دیا، تو اس میں آپ اندازہ لگائیں کتنا وقت لگ جاتا ہے. تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان چیزوں سے ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ نیٹ سرفنگ بھی ایک اہم پارٹ ہے کہ ہم اپنی کوئی انفارمیشن کے لیے، کوئی رپورٹ بنانے کے لیے، کوئی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ویب سائٹس کا سہارا لیتے ہیں. ہم ایک ویب سائٹ پر جاتے ہیں، اس میں کئی لنک ہوتے ہیں، ہم ان لنکس پر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد مزید لنکس پر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد مزید لنکس پر چلے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ سفر شروع کہیں اور سے کیا ہوتا ہے، اور ہم اس میں بہت دور تک چلے جاتے ہیں، اور ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے اصل میں کیا انفارمیشن کلیکٹ کرنا تھی، اور وقت ہمارا بہت لگ چکا ہوتا ہے اس میں. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ فیس بک کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے 500 اور 800 اور 1000 فیس بک فرینڈز ہوتے ہیں. اب اگر سب کی پوسٹ کو آپ کمنٹ کریں گے یا لائک کریں گے، ان کو ویو کریں گے، اپنی پوسٹ بھی لگائیں گے، ان پر بھی کمنٹس دیکھیں گے، اور ان کے کمنٹس پر اپنے کمنٹس کا جواب دیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ٹائم اس میں لگ جائے گا آپ کا. میں فیس بک کے استعمال
کا انکار نہیں کر رہا، یہ ایک بہت اہم سوشل میڈیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس میں یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا اس میں وقت کتنا لگ رہا ہے، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس کو بار بار اس کا جائزہ لیتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آن لائن شاپنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اس لیے ویب سائٹ کھول رہے ہوتے ہیں، آن لائن کی پروڈکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈریسز کا ڈیزائن اور ڈریسز کی پرائسز اور ڈریسز کی کوالٹی دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے آپ ہینڈ بیگ کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جوتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اور کسی پروڈکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا کچھ تھا، کچھ اور دیکھنے چلے گئے، اس میں ڈسکشن بھی ہو رہا ہے، بات بھی ہو رہی ہے، اور لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو جو اصل چیز جو ہے جس کے لیے آپ نے ویب سائٹ کو اوپن کیا تھا، تو وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور کچھ دوسری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے، جائزہ لینے سے ہم اپنے وقت کے ویسٹیج میں کمی کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور مجھے یاد آئی، وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے سحری کر کے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ہم سو گئے، پھر ایسے سوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ معلوم ہو کہ ظہر کی نماز تک ہی ہماری نیند جو ہے ختم ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ اگر آپ نے دن کا آدھا حصہ ضائع کر دیا تو اس کے بعد کیا تلاوت کریں گے، کیا نوافل ادا کریں گے، کیا ذکر و اذکار کریں گے، کیا دوسرے گھر کے کام کاج کریں گے۔ تو اوور سلیپنگ بھی ایک اہم ٹائم ویسٹر ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ باتیں ساری صرف رمضانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری عام زندگی میں بھی یہ ٹائم ویسٹر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم جتنا جلدی ان سے دور ہو جائیں، جتنا ان کا رول اپنی زندگیوں میں کم کر دیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ جتنا ہمارا ٹائم کم سے کم ضائع ہوگا، ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، ہماری پرفارمنس بڑھے گی، ہماری ایفیشنسی بڑھے گی، اور یہ ہماری لائف کے لیے بہتر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔